इनकाद है सिंध पुलिस गेम्स का, आज ये चेहरा भी पब्लिक के पास आ रहा है कि हमारे एम्बेसडर्स हैं। स्पोर्ट्स वो चीज़ है कि लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलती है, हमारे नौजवान उनका माइंड फ्रेश भी होता है और दोबारा फाइट करने की लगन होती है हालात के साथ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार इवेंट की कामयाबी के लिए पुरअज़्म, नौजवानों के लिए मज़ीद मौक़े फराहम करने के अज़्म का इज़हार। कहा, माजी में पुलिस पर बेजा तनकीद होती रही, हम पुलिस का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पुलिस का काम फ़राइज़ की अदायगी के साथ सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेना भी है। वज़ीर दाखिला सिंध और वज़ीर सक़ाफ़त व सियाहत सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने एज़ाज़ी शील्ड्स पेश की। इफ्तिताही तक़रीब में मार्च पास किया गया। कराची में अर्बन क्राइम था, स्ट्रीट क्राइम था, कराची में 30% कम है। उसमें वायलेंस जो स्ट्रीट क्राइम में होता था वो 55% कम है और किडनैपिंग रैंसम की वारदात अल्हम्दुलिल्लाह अभी निग्लिजिबल के बराबर है। पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन सिंध पुलिस गेम्स की इफ्तिताही तक़रीब, IG, DIG ट्रैफिक, पुलिस चीफ, वज़ीर दाखिला सिंध, सेनेटर वक़ार मेहदी की शिरकत, साबिक कप्तान मोइन खान और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श की भी खुसूसी शिरकत। IG सिंध का कराची में स्ट्रीट क्राइम में 30% कमी का दावा। इस साल सिंध पुलिस के 1700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खिताब किया। कराची पुलिस चीफ भी खेलों के इनेकाद पर सिंध हुकूमत के मशकूर, इवेंट को भाईचारे की मिसाल करार दिया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बिलखुसूस हमारे CM साहब और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके अप्रूवल और उनकी मेहरबानी से इतने 14 सालों के बाद हम दोबारा ये खेल का इनकार करने में कामयाब हुए। ये हमारी मेहनत, जज्बा, नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद और टीम वर्क की एक खूबसूरत अलामत है। हुकूमत सिंध ने यह फैसला किया है, अब जितनी भी BRTs होंगी सिंध भर में, उन तमाम BRTs में खवातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान में किसी भी BRT में खवातीन के लिए मखसूस बसें हों। नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं। जी, मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहले विजिट में उन्होंने कराची की बसों का वादा किया था। वो जो बसेस कराची के लिए आपने एक कमिट की थी वो दें ताकि हम शहर के लोगों को जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। खवातीन के लिए पिंक बसें चला रहे हैं। सीनियर वजीर शजरना मेमन का BRT में मजीद बसें लाने का वादा। मुतालबा किया विफाक और दीगर सूबे भी खवातीन के लिए बसें चलाएं। कहा, नुमाइश से सुरजानी तक पिंक BRT बस सर्विस का आगाज हो चुका। शाह फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर किया जा रहा है। शहरी बस सर्विस से खुश हैं। वज़ीर आज़म को बसें देने का वादा भी याद दिलाया। सनती तरक्की और पानी के मौसर इस्तेमाल की जानिब अहम पेशरफ। मेयर कराची सनतकार को लेकर अचानक साइट एरिया पहुंचे, जहां बरसों से बंद पड़े ट्रीटमेंट प्लांट खुलने लगे। मुर्तज़ा वहाब ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया, पानी की ट्रीटमेंट करके सनतों के लिए रिसाइकिल करेंगे। माड़ीपुर पर TP3 ट्रीटमेंट फैसिलिटी अरसे बाद ऑपरेशनल हुई। हारूनाबाद TP1 में 25 साल बाद टैंक गंदगी से साफ कर दिए। इब्तदाई फेज में 10 लाख गैलन पानी सनती इस्तेमाल के लिए रिसाइकिल होगा। पहले गोलियां चलाई फिर भत्ता मांगा, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। 50 लाख नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है। न्यू अमीना रोड पर मुसल्लह अफराद की शोरूम के बाहर गाड़ियों पर फायरिंग। शोरूम पर फायरिंग के बाद भत्ता के ताजिर को धमकी। शोरूम मालिक की मुद्दत में जमशेद क्वार्टर थाने में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक भत्ते का मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम अहमद अली मक्सी, ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से बताया। हमला कत्ल की नियत से किया गया। बच्चों की मामूली लड़ाई पर छुरियों के वार। शीरी जिना कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई बड़ों के झगड़े में तब्दील। पेश इमाम का इकलौता बेटा हम्माद के कत्ल का वाकया। मकतूल हम्माद उल्लाह खान को छुरी के वार से कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज, 4 अफराद ज़ेर हिरासत। असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर 151वें रोज भी मुजाहिरा। सिंध असम्बली और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने की धमकी दी।
سرکاری ملازمتوں سے پابندی ہٹانے سے متعلق فیصلہ متوقع۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس کے 59 نکاتی ایجنڈے میں فش ہاربر کے نئے بورڈ کی تشکیل بھی شامل۔ ایجوکیشن سٹی میں زمین الاٹمنٹ کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ پیپلز پارٹی یوم تاسیس کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ کراچی میں شاندار جلسے کی بھی تیاری۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں یوم تاسیس کی تیاریوں کو حتمی شکل دی۔ وقار مہدی، رؤف ناگوری، شرمیلا فاروقی، شاہدہ رحمانی کے اجلاس میں شرکت۔ شرکاء کا قیادت اور کارکنان کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ نارتھ ناظم آباد کی حیدری مارکیٹ کی تزئین و آرائش 1 سال بعد مکمل۔ تاجروں کے تحفظات جوں کے توں، اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔ چیئرمین آل کراچی جیمز اینڈ جیولرز شفیع داؤد نے کہا کہ مرکزی راستے محدود کر کے اسے علاقائی مارکیٹ بنا دیا گیا ہے۔ سروس روڈ بند کر کے کاروبار اور ہنگامی راستہ بند کر دیا گیا۔ آج آپ نے ہمارے نہ چلنے کے قابل ہیں، میری اس کے اندر چل رہی ہیں، ان کے شولڈر سے شولڈر مل رہے ہیں۔ سر یقیناً میری ماں کا یہ نہیں ہے، یہ میری تہذیب نہیں ہے۔ آپ نے روڈ کی فٹ پاتھ ختم کر دی، آج آپ نے موٹر سائیکلوں کو فٹ پاتھ سے ملا کے کھڑا کر دیا۔ 28 سال پہلے چوری ہونے والی کار کا بھی چالان۔ پولیس 5 سٹار ہوٹل کی چوری ہونے والی کار نہ ڈھونڈ سکی۔ سیف سٹی کیمرے سے 10,000 کا ای چالان بھیج دیا گیا۔ ہوٹل انتظامیہ چالان بھرنے کے لیے تیار، گاڑی برآمد کرنے پر بھی اصرار۔ شہری کے گھر چالان پہنچا تو اس نے ہمارے سہولت سینٹر سے رجوع کیا۔ سہولت سینٹر میں اس نے آ کر بتایا کہ یہ گاڑی اس کی 1997 میں چوری شدہ ہے۔ شہری کی درخواست کو جو ہے کمپلین کو وہاں رجسٹر کیا گیا اور اس پر عمل کر کے اس کے چالان کو ویو آف کر دیا گیا۔ اور یہ تو بلکہ بہتر عمل ہے کہ آپ کی جو ہے نمبر پلیٹ اب کوئی دوسرا مس یوز نہیں کر سکے گا۔ KMC کنٹونمنٹ بورڈ سے میونسپل ٹیکس وصول نہ کرے، سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کا بڑا حکم۔ ریمارکس دیے کہ الیکٹرک کنٹونمنٹ کے مکینوں سے MUCT چارجز وصول نہ کرے۔ آئینی بینچ نے کیس نمٹا دیا، KMC اور کنٹونمنٹ بورڈ سے جواب طلب۔ ٹرک کا ایمرجنسی بریک لگانا حادثے کا سبب بن گیا۔ ڈریک روڈ پر سوزوکی پک اپ اور موٹر سائیکل کا ٹرک سے تصادم ہوا۔ شدید زخمی ڈرائیور کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ واٹر پمپ محفوظ شیر مال کے قریب بھی ٹریفک حادثے میں شہری جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور موقع سے فرار۔ SM سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی کا احسن اقدام۔ ڈاکٹر علی مرتضیٰ نے سالوں سے خستہ حال ایمرجنسی کا نقشہ بدل دیا۔ ویل چیئرز اور اسٹریچرز پہنچا دیے گئے۔ عملے اور مریضوں کا سہولیات کی فراہمی پر اظہار اطمینان۔ تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے MQM متحرک۔ ملیر میں 30 نومبر کو گولڈن گراؤنڈ کھوکھرا پار نمبر 1 میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے سے متحدہ کے مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں بڑا آپریشن۔ 2000 کلو سے زائد $130 ملین کی منشیات ضبط۔ ریجنل میریٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران آپریشن کیا گیا۔ آپریشن سعودی عرب کی زیر قیادت کمبائنڈ میریٹائم فورسز کی ٹاسک فورس 150 کی معاونت میں کیا گیا۔ کراچی میں ڈینگی کے وار لگاتار۔ مختلف اسپتالوں میں 140 نئے مریض داخل۔ درجنوں زیر علاج۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو مچھردانیوں کے استعمال اور اسپرے کرنے کا مشورہ۔ بدلتے موسم سے بیماریوں میں اضافہ۔ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ طبی ماہرین کا صاف خوراک استعمال کرنے کا مشورہ۔ ڈاکٹر مظفر حسین نے کہا کہ اس موسم میں مختلف بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عالمی ثقافتی میلے کا 20واں روز۔ پاکستانی رومانوی و مزاحیہ فلم ریڈی اسٹیڈی نو کی اسکریننگ۔ فلم کی کہانی پاکستان کے سماجی خاندانوں کی روایتی سوچ اور محبت کرنے والوں کی مشکلات کے گرد گھومتی ہے۔ میوزک، فلم اور تھیٹر سب ایک چھت تلے۔ آرٹس کونسل میں آج پھر ثقافتی رنگ۔ ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا میلہ 20ویں روز بھی جاری۔ آڈیٹوریم نمبر 1 میں رننگ فار مائی لائف کے عنوان سے تھیٹر پلے پیش۔ معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $333 ملین تک جا پہنچا۔
کراچی چیمبر نے برآمدات میں اضافے کو ناگزیر قرار دے دیا۔ صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف نے حکومت کو امریکی صدر کے تجارت کے بدلے تجارت کے اصول پر چلنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام۔ 100 انڈیکس 1291 پوائنٹس اضافے سے 1,62,226 کی سطح پر بند۔ ماہرین کے مطابق آئل اینڈ گیس اور فرٹیلائزر سیکٹر میں شیئرز کی خریداری زیادہ دیکھی گئی، جبکہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں 1 پیسے کی معمولی کمی۔ ڈالر 280 روپے 67 پیسے سے کم ہو کر 280 روپے 66 پیسے پر بند ہوا۔ مہنگا سونا مزید مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 7,900 روپے مہنگا، قیمت 4,31,562 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 6,773 روپے اضافے سے 3,69,995 روپے کا ہو گیا۔ Over 369 public and private sector universities in the province. It ensures a quality, compliance and continuous improvement in both the public and private sector. No new academic program or department in the public universities can be opened up without our approval, and for that we need them to provide us with relevance, employment prospects and sustainability so that the programs could be monitored. اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس سے متعلق عالمی کانفرنس، بینکنگ، کارپوریٹ سیکٹر، مالیاتی اداروں کے نمائندوں کی شرکت۔ چیئرمین HEC سندھ ڈاکٹر SM طارق رفیع بولے، HEC فائنینشل لٹریسی پر کام کر رہی ہے، اسلامک فائنینشل پر ریسرچ پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ نے کہا، صارفین کا اسلامک مصنوعات پر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، عالمی سطح پر اسلامک فائنینسنگ فروغ پا رہی ہے۔ بیت السلام یوتھ سوسائٹی کے تحت نویں بیت السلام اولمپیاڈ کی تقریب، معروف کھلاڑیوں، فنکاروں، کراچی پولیس چیف جاوید عالم موڈھو کی شرکت۔ تقریب میں بہترین کارکردگی پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ محمد رضوان بولے، ہمیں سچا مسلمان اور پاکستانی بننا ہوگا۔ چلڈرنز ڈے کی رنگا رنگ تقریب، بچوں کی پرفارمنس نے تقریب کو دلکش بنا دیا۔ ٹیبلوز، مکالموں، ڈراموں کے ذریعے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر رفیع املہ نے کہا، بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر خوشی ہوئی، اس طرح کی تقریبات بچوں کا اعتماد بڑھاتی ہیں۔ بچوں کے حوالے سے اور سیلیبریشن کا ہم نے ایک ہفتے کا آغاز کیا ہے، تو یہی پرواز ہے کہ بچوں کو صرف حقوق نہیں دینے اور نہ صرف حقوق سے آشنا کرنا ہے، لیکن حقوق کے ساتھ ہی جو ان کی ریسپانسبلٹیز ہیں ان سے آشنا کرنا ہے۔ باپ کی شکل میں اولاد پر سایہ، بیٹے کی صورت، والدین کے لیے امید کی کرن، بھائی ہو تو بہنوں کا مضبوط سہارا، شوہر بنے تو زندگی کا سفر، مرد کے کندھوں پر محبت، حفاظت اور قربانیوں کا تاج۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مردوں کا دن منایا گیا۔ مقصد مرد کے مثبت کردار اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ دیکھیے، اگرچہ کہ پدرسری نظام میں ہم رہ رہے ہیں جس میں مرد کی خاندان آمریت ہوتی ہے، وہ آمریت جو ہے ریاست تک چلی جاتی ہے، مگر مجموعی طور پہ اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں جہاں پہ غربت کا لیول 25% کے قریب ہے، بےروزگاری کی شرح زیادہ ہے، تو مرد بھی اتنا ہی مظلوم ہے۔ اصل مسئلہ سوسائٹی کا ہے نا، سوسائٹی کا حصے ہیں۔ مرد جو ہے وہ عورت بھی ہے، سمجھو کہ 50% دو بازو ہیں نا، دو کرتے ہیں۔ عورتوں کا عالمی دن مناتے ہیں تو مردوں کا عالمی جو ہے نا منانا اچھی بات ہے، اور ان کے درد کو، ان کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور بیت الخلا بھی تاریخ رکھتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ٹوائلٹ کا اہم کردار۔ زمانے قدیم لوگ گھر ڈھونڈتے تھے، آج واش روم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹوائلٹ ڈے منایا جا رہا ہے۔ مقصد بیت الخلا کے استعمال، اہمیت اور شعور کو اجاگر کرنا ہے۔